السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جب اس مہینے میں ہم بہت ساری عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر اور اپنے آس پاس ایک اچھی عادات کو اپنا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں انہیں انکلیوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اور بھی اچھی عادات اور نیگیٹو عادت کو اپنے پاس سے ہٹانا چاہیے۔ جیسے ایک حسد کی عادت ہے جو آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو نہیں بخش رہے حسد کے ہاتھوں۔ ہم جس کو جانتے بھی نہیں ہیں نا، اس سے بھی ہم جل رہے ہیں، اس سے بھی ہم ایک حسد کا شکار ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری گیسٹ میم نوشین فاطمہ، لیکچرر ان بی ایس ڈپارٹمنٹ۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ الحمدللہ۔ جی میم، جیسے ہم بات میں نے حسد سے اسٹارٹ کیا، تو حسد کا فیکٹر اتنا زیادہ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں کہ ہم سمجھے کسی کو نہیں بخش رہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں، ہم بہن بھائیوں تک سے حسد کا شکار ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، حسد پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے حسد کیا ہے، جیلسی کیا ہے۔ جب آپ کو کسی اور کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، جب اس پہ جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے اور آپ اس سے جیلس ہو رہے ہوتے ہو، آپ کو وہ چیز پسند نہیں آتی ہے، آپ اس سے یہ رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے جیلس ہو رہے ہو، رشک یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ اپنے لیے بھی وہ چیز چاہتے ہو، لیکن آپ کے لیے دوسرے بندے کے لیے آپ کے دل میں کچھ نیگیٹو وائبس نہیں ہیں، نیگیٹو انرجیز نہیں ہیں، نیگیٹو مطلب اس کے لیے سوچ تھنکنگ نہیں ہے، اس سے آپ جل نہیں رہے، آپ اس سے حسد نہیں کر رہے، آپ اس سے جائلس نہیں ہو رہے۔ تو بیسکلی یس یو آر رائٹ کہ یہ چیز سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایون ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس میں یہ چیز ہے، کوئی گروپ کی اگر اچھی پریزنٹیشن ہے تو دوسرے گروپ کو برا لگ جاتا ہے۔ بہن بھائیوں میں ہے، قتل جو ہے آج کل عام ہو گیا ہے، آج کل جو ہے لوگوں کو مطلب نقصان پہنچانا عام ہو گیا، تو اس کی مین ریزن ہی حسد ہے، جائلسی ہے۔ اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس جو بلیسنگ نہیں ہے، اور وہ جب آگے پیچھے آپ دیکھتے ہو، اگر آپ کا جو ہے مطلب انر جس کو ہم کہتے ہیں اسپرچویلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا سول پیور نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کو برا لگتا ہے وہ چیز اگر کسی اور کے پاس ہے، وہ چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے، وہ چیز آپ مطلب اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہو۔ تو دس از دا ریزن۔ اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے آپ نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کی نا کہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، کوئی سے جل رہا ہوتا ہے، اچھا اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، ایک حسد تو ہے ہی گناہ، ہم غیبت والا گناہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب اس کو مجھے یہ پسند نہیں ہے تو میں کسی اور سے جا کے اس کی برائی کروں، وہ کسی اور سے جا کے کرے، تو ہم پیٹھ پیچھے برائی والا ایک وہ چیز کر رہے ہیں، غیبت کے گناہ میں بھی ہم انوالو ہو رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اگین وہی بات آ جاتی ہے پھر سے کہ حسد وہ گناہ ہے، حسد وہ بیماری ہے، ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ کو اندر سے کھاتی ہے، دوسرے بندے کو تو نقصان ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بد۔ روایات میں باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ قبریں کھودیں تو 99% مطلب کچھ جگہوں پہ ہے مینشن ہے کہ لوگ ایسے ہیں، مردے ایسے ہیں جو کہ نظر بد کی وجہ سے گئے ہیں۔ دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ، مطلب اتنا اثر، وہ جو ہم اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ نظر وہ ہے، نظر بد وہ ہے کہ جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یس، نظر بد کی بہت ظاہر ہے نقصانات ہیں، دوسرے بندے پہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے اس کے اپنے آپ کو اس کے بڑے مطلب برے نتائج ہیں۔ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ کمپلیننگ رہتے ہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، آپ کو ہمیشہ کیا نہیں، جو چیز ہے اس میں آپ شکر نہیں کرتے، اس میں آپ صبر نہیں کرتے، اور کیا آپ نہیں مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو وہ جو اور کی ہوس ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ آپ فزیکلی، اگر آپ فزیکلی مطلب میڈیکلی دیکھیں تو یہ حسد وہ چیز ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جو آپ کو انٹرنلی آپ کی فزیکس کو، آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کرتی ہے۔ یس، آپ کو اینگر مینجمنٹ کے ایشوز رہیں گے، آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کے ایشوز رہیں گے، اسٹریس میں ہمیشہ آپ رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے، ڈپریشن میں کہ نہیں یار اس کو کیوں اچھا مل گیا، مجھے کیوں نہیں اچھا ملا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ایسا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کی سیلری اتنی ہے، میری سیلری اتنی ہے، اس کے گریڈز اچھے آگے، میرے گریڈز اچھے نہیں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب نقصان ہیں، ڈرا بیکس ہیں حسد کے۔ اچھا، جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو ہم کیسے ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں یا ہم کیسے ان لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی مطلب صلاحیت دی ہوئی ہے، اتنی آپ کے پاس حص ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا مخلص کون ہے، آپ کا مخلص مطلب کون آپ سے سنسیئر نہیں ہے۔
تو پہلی چیز جہاں آپ کو نیگیٹو وائبس آئے نا, جہاں آپ کو لگے نہیں صحیح نہیں ہے کچھ, مطلب سم تھنگ لائک کرپی ہے, کچھ صحیح نہیں ہے, تو لائک آپ دور ہو جائیں تھوڑا سا ان لوگوں سے جو نیگیٹیویٹیز پھیلا رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, دیکھیں مخلص انسان کا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, کچھ ٹائم میں دکھاوا بھی کچھ ٹائم تک رہتا ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کون آپ کا مخلص ہے, کون آپ سے سنسیئر نہیں ہے. تو جو آپ سے سنسیئر نہیں ہے, پہلی چیز آپ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر لیں, تھوڑا سا بیک آف کر لیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں ان سے, کیونکہ دیکھیں آپ پازیٹیو لوگوں میں رہیں گے پازیٹیو انرجی آپ حاصل کریں گے, آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے آپ بھی نیگیٹیوٹیز کی طرف جائیں گے. تو ایک تو یہ چیز, اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ حسد کرنے والے ہمارے پاس زیادہ اٹریکٹ اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہم ان کو ایسے دکھا رہے ہیں کہ وہ ہم سے حسد کریں. فار ایگزامپل اب سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم نے اپنی ہر چیز کو اتنا پبلک کر دیا ہے کہ یہ چیز کچھ بھی ہوا ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اور حسد کرنے والے اس کو دیکھ کے, ہماری انٹینشن نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جلانا ہے یا کچھ کرنا ہے, لیکن اگلا بندہ اس سے حسد کر رہا ہے, تو اس چیز سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اچھا یو آر ویری رائٹ. یہ مسئلہ انکلوڈنگ شاید ہم سب کے ساتھ یہ, ہم لائک کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسٹیٹسز, ہم کچھ بھی ہوتا ہے لائک اس کو سوشل میڈیا پہ ہم نے لائک اسپریڈ کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیں اپنی پرسنل لائف کو نا تھوڑا سا آپ کو پرائیویسی رکھنی چاہیے, تھوڑا سا پرائیویٹ ہی رکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لٹرلی میں نے کافی چیزیں ایسی اپنی لائف میں ریکگنائز کی ہیں, میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ نہیں یہ چیز اگر میں نے کبھی دکھی ہے نا کہیں پہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی چینل کے تھرو, تو مجھے اس چیز سے نقصان ہوا ہے بعد میں, تو میں نے بیک آف کیا, میں نے اس چیز سے سیکھا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں. ایک حد تک دیکھیں سم ٹائم ہم پروفیشنلی بھی باؤنڈ ہوتے ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے شیئر کرنی ہوتی ہیں اور لازمی ہوتی ہیں وہ تو چیز دیکھیں الگ ہے نا. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے, دیکھیں ہم ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں نا مطلب عادت نہیں, ہمیں چیز اچھی, یار واو کتنا اچھی یہ چیز ہے, یہ سب کتنا اچھا لگ رہا ہے, کتنی اچھی گاڑی ہے, کتنا اچھا موبائل ہے, کتنا اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, تو ماشاء اللہ کیوں نہیں, ایک چھوٹا سا تو ایک مطلب سینٹینس ایک ورڈ ہے چھوٹا سا, تو ہم وہ چیز کیوں نہیں یوز کر سکتے. ایک یہ ہونی چاہیے. دوسری دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے تو خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے, وہ دونوں جہاں کا مالک ہے. تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی فرامین ہمارے پاس موجود ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کافی ہمارے پاس فرامین موجود ہیں جن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ نظر بد سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, آپ حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے, ہمیں ان انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں, 4 کل, سورہ ناس, سورہ فلق, مطلب نظر بد تو وہ چیز ہے جس نے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا. تو آپ اور میں, پھر ہم تو بہت ہی کوئی بات کی کیٹیگری سے نا, ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے, یہ چیز برحق ہے. بات یہ کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیکیور کر لو, کیسے نیگیٹو لوگوں سے آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لو, تھوڑا لائک اس طریقے سے کہ ہر چیز آپ نہ شیئر کرو, ہر چیز آپ سوشل میڈیا پہ نہیں بتانے والی ہوتی, آپ مت کریں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ مطلب سب سے امپورٹنٹ جو پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان کلام سے فائدہ اٹھائیں جو کہ لائک ہمیں انسٹرکٹ کیے گئے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل اس پرٹیکولر ڈیزیز کے لیے ہے جس کو ہم حسد کہتے ہیں. اور ایک ایسا فیکٹ, جیسے حسد ہے, حسد ہم ابھی تک ہم نے بات کی کہ حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا چیزیں. اچھا ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری فطرت ہے یا کہ ہم کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ جلس ہو جاتے ہیں. تو ہم خود میں وہ چیز کیسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے رشک کریں, حسد نہ کریں. دیکھیں یہ اگین اس میں تو لائک آپ کی پرسنالٹی کا فالٹ ہے نا, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو تبدیل کرنا ہوگا, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہے, آپ نے اپنے کیریکٹر کو چینج کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کو مطلب کوئی چیز اچھی, انسان کب حسد کرتا ہے, کب اس کو مطلب اپنی چیز پسند نہیں آتی, دوسروں کی چیزوں سے وہ زیادہ ایڈمائر ہوتا ہے, جب اسے دوسرے کی چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے, ویری گڈ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گریٹفل نہیں ہوتے. گریٹفل کیسے, آپ کے پاس جب جو خود آپ کے پاس ہے آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے, آپ ناشکرے ہو, آپ ان رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو خدا نے آپ کو دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, آپ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو, ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو, اور آپ دوسروں کی چیزوں پہ پھر آپ کا کیا زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ گریٹفل بنے, آپ شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. آپ پازیٹیو بنے تو صحیح, آپ پیور, اپنی انٹینشن تو پیور رکھیں. اللہ تعالیٰ چیزیں آسان کرتا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب خود بناتا ہے,
اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں. وہ وہی خدا ہے یار جو حضرت موسیٰ کے لیے انہوں نے سمندر کو میں راستے بنا دیے تھے, حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی. تو ہم اور آپ مطلب ہم تو پھر لائک وہی والی بات ہے کہ بہت بات کی کیٹیگریز میں نا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ انٹینشن تو پیور رکھیں, کیوں کسی کی چیز کو دیکھ کے ہم حسد کریں؟ آپ کے پاس جو اپنے پاس ہے اس کا تو شکر ادا کریں. آپ شکر ادا کریں گے آپ کے اندر سے حسد خود کم ہوتا جائے گا, آپ کے اندر سے جیلسی خود کم ہوتی جائے گی. ہم ہرس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارے پاس سب کچھ آ جائے, اپنے پاس والی چیزیں نہیں دیکھ رہے, ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہم اس پہ گریٹفل بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں, لیکن یہ نہیں شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں. تو ایک یہ چیز بھی اگر ہم اپنے خود میں انکلوڈ کر لیں تو آئی گیس کہ ہم حسد کے فیکٹر سے بچ سکتے ہیں بہت زیادہ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ہمیں گریٹفل ہونا پڑے گا. ہمیں جو ہے اپنے ہمارے پاس جو ہے اس کو فوکس کریں. آپ کے پاس جو بجٹ ہے فار ایگزامپل اس میں رہ کے آپ کتنا اچھا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے مطلب ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ نے یہ چیز سوچنی ہے. اور حسد سے بچیں, کیونکہ حسد وہ بیماری ہے جو آپ کو دیمک کی طرح اندر سے ختم کرتی جاتی ہے. تو دوسرے کا تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مطلب انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف پسند ہے. وہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب کوئی حسد کر رہا ہے تو ہمارے پاس فار ایگزامپل کچھ بھی نہ بچے. اللہ تعالیٰ چیزیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ چیزوں کو مینیج بھی کر رہا ہے, وہ بڑا مہربان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نا ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس کو ہماری نیکی ملتی ہے اور ہمیں اس کی برائیاں بھی مطلب ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں. تو یس آپ حسد کریں گے تو یہی ہے, آپ کسی کی فار ایگزامپل برائی کر رہے ہیں, آپ گوسپنگ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ پھر آگے پیچھے باتیں کرنا, اس کو سر عام مطلب اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا, یہ چیز غلط ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں ایون اپنے اسٹوڈنٹ سے, دیکھیں بیٹے کہ آپ کا جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ اس کو ختم کریں. دو بندوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو وہ کسی تیسرے کو مت انٹرنس مطلب اس کی انٹری مت لے کر آئیں, اس کو انٹرنس کی اجازت مت دیں, اس کو انٹر ہونے کی اجازت نہ دیں. آپ نے فار ایگزامپل ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے, جس کے ساتھ ایشو ہے نا ہم اس سے بات نہیں کرتے, باقی اس کے علاوہ پورے دنیا میں ہم وہ اس کا جو بھی مسئلہ تھا اس کو نشر کر دیتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. آپ اپنا کمیونیکیشن گیپ ختم کریں, جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس سے بیٹھیں, تمیز سے. کانفلکٹس ہوتے ہیں, مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ حق پہ ہو تو آپ کے مخالف ہیں. آپ کو لائک لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو جو ہے کانفلکٹ اختلافات ہوتے ہیں سب کے درمیان ہے. بات یہ کہ ان اختلافات کو آپ کس طریقے سے مطلب ان کو مینیج کر سکتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے. تو آپ بیٹھیں آرام سے سکون سے بات کریں کہ دیکھیں یہ چیز ایسے ہے, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, مجھے لائک یہ چیز اس طریقے سے نہیں کرنی. تو آپس میں بات تو کریں, آپ بجائے یہ کہ دوسرے تیسرے کو انوالو کریں, نہیں آپ آپس میں بات کریں. جس کے ساتھ ایشو ہے جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس سے بات کریں. آگے پیچھے بات کرنا یہ تو غیبت غلط ہے. یہ تو آپ اپنے مطلب جو نامہ اعمال ہے اس میں اور زیادہ برائیاں شمار مطلب کرواتے جا رہے ہیں, غلط ہے یہ. اور بالکل, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں حسد کے اوپر کافی زیادہ گائیڈ کیا, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والوں سے اور حسد کرنے دونوں سے بچائے. اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر, ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری گیسٹ میم نوشین فاطمہ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.